بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے اتارا ہے؟ جواب ملا کہ امیر المؤمنین نے جب نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی وقت کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی وقت یعنی چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو دیکھا کہ جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں۔ وقت کا حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری کے انتظار میں عدالت کے باہر ہی ٹھہرے رہے۔ کافی انتظار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو آ کر بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ وہیں رہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں اور میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی بہتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے، جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی، اس لیے میں نے وہ پرنالہ اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس جگہ میرا یہ مکان ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے خود مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی نشانات کی جگہ پر مکان بنایا ہے۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کریں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے انتہائی اصرار پر میں ان کے کندھے پر کھڑا ہوا اور یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اس کا کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ تو حضرت عباس جلدی سے باہر تشریف لے گئے اور کچھ انصار صحابہ کو لے آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، وہ رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگی اور زمانہ نبوی کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ بالآخر سب نے دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آنسوؤں کی لڑی میں سر جھکائے کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ پرنالہ واپس لگائیں۔ بالآخر کائنات کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سلوک دیکھ کر حضرت عباس نے وہ مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ حرم میں باب السلام سے جب داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں
1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔ اچھے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔